بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پہ اس کی بشارت دیتے، خوشخبری دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے رب تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو رب تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ جس میں رب تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک کی خیر سے محروم رہا، گویا وہ ساری بھلائیوں اور خیر سے محروم رہا۔ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کی بشارت دے رہے ہیں، وہیں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو اس امت پہ فرض قرار دیا۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہر مسلمان بالغ پہ فرض ہے، اور اس کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور رمضان المبارک میں نیکیوں کو چھوڑنا، خیر کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ اس لیے ہے کہ اس رمضان المبارک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں بلائیوں کا نزول بھی ہوتا ہے، خیر کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جو شخص خیر سے محروم ہو وہ بلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جہاں ہم عبادات کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اللہ کے حضور 5 وقت جو ہے وہ ہم قیام کریں، اس کے علاوہ رب تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے تو دیگر نوافل بھی ادا کریں، اور بالخصوص رمضان المبارک کے رات کے قیام، جسے قیام رمضان کہا گیا، جسے تراویح کہا جاتا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک میں بھی برکت عطا فرما۔ تو حضور کی دعا ہے رمضان المبارک کے لیے، حضور رمضان کے لیے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی باقاعدہ دعا کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، باقاعدہ سکھایا کرتے تھے۔ اگر آپ کتب احادیث کو پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو باقاعدہ دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے، نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے، دیگر اسلام کے احکام کی تعلیم دیا کرتے تھے، عبادات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر میں دیکھیں
تو یہ تعلیمات ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بالخصوص آپ یہ دیکھیں کہ جو دعائیں حضور علیہ السلام نے سکھائی ہیں، کیا ہم باقاعدہ طور پہ ان دعاؤں کو سیکھتے ہیں یا آگے سکھاتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ جو حضور سے دعا کی تعلیم لیتے، جس کو سیکھ لیتے، پھر اسے آگے سکھاتے بھی تھے۔ اور رمضان مبارک میں آقا علیہ السلام یہ دعا جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، باقاعدہ ٹیچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو آقا علیہ السلام ہم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ آقا علیہ السلام یہ دعا باقاعدہ سکھاتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں سلامتی والا رمضان عطا فرما، ایسا رمضان عطا فرما جس میں سلامتی ہو اے باری تعالیٰ، اور اس رمضان میں جو ہم عبادات کریں باری تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تو ان کو قبول بھی فرما دے، تو اس رمضان کو سلامتی کے ساتھ قبول فرما دے۔ یہ آقا علیہ السلام باقاعدہ دعا سکھایا بھی کرتے تھے اور صحابہ کرام سیکھتے تھے، پھر صحابہ کرام آگے اس دعا کو سکھایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں جہاں ہمارا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، وہیں قرآن کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، وہیں ہمیں دین کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں خیر و برکات ہوتی ہیں وہیں ہم دین بھی سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی برکات کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس میں ہم رمضان مبارک کے احکام کو بھی بیان کریں گے، مکروہات روزہ کے حوالے سے بھی بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔